رمضان المبارک کے بعض فضائل۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لفظ رمضان میں 5 حروف ہیں۔ پہلا حرف را، اس سے مراد ہے رضوان اللہ یعنی ردائے الہی۔ دوسرا حرف ہے میم، اس سے مراد ہے محبت اللہ عن العصات یعنی اللہ پاک کا گناہ گاروں پر رحمت و مہربانی فرمانا۔ لفظ رمضان میں تیسرا حرف ہے ضاد، اس سے مراد ہے زمان اللہ یعنی اللہ پاک کی امان۔ چوتھا لفظ الف، اس سے مراد الفت اللہ محبت الہی ہے۔ اور پانچویں حرف نون سے مراد نور اللہ۔ پس معلوم ہوا رمضان المبارک اللہ پاک کی رضا ملنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک گناہ گاروں پر رحمت برسنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اللہ پاک کی امان ملنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اللہ پاک کی محبت نصیب ہونے اور نور الہی ملنے کا مہینہ ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے۔ دل کو نور ایمان اور نور معرفت سے زینت و خوبصورتی ملتی ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کو تلاوت قرآن کے نور سے آراستہ و مزین کیا جاتا ہے۔ رمضان کی مثال انسانوں میں انبیاء جیسی ہے۔ انبیاء مجرموں کی شفاعت کرتے ہیں، اسی طرح رمضان بھی روزہ داروں کی شفاعت فرمائے گا۔ اور رمضان کی مثال شہروں میں مکہ اور مدینہ جیسی ہے کہ ان شہروں میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں ڈال کر قید کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام برکتوں فضیلتوں کے ہوتے ہوئے بھی جو شخص رمضان المبارک میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اور کس مہینے میں بخشا جائے گا؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں خوب توبہ کرے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ گریہ وزاری کرے، اس سے پہلے کہ رحمت کا وقت گزر جائے۔ بھائیوں بہنوں، گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے۔ آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو، جلد یہ دن 30 کا مہینہ مہمان ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے فضائل سے احادیث مالا مال ہیں۔ چنانچہ احادیث کریمہ کے مطابق رمضان المبارک کی پہلی رات ہی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں وہ بندہ جب بھی سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 سال تک چلتا رہے تو پھر بھی سبحان اللہ، اللہ پاک اتنی رحمت والا ہے کہ اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی رحمت کے قربان رمضان المبارک میں صرف ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، جنت میں سرخ یاقوت کا گھر اور اتنا بڑا درخت کے گھوڑے سوار 500 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو معاذ اللہ نماز تراویح نہیں پڑھتے، یا پڑھتے بھی ہے تو 20 پوری نہیں کرتے۔ غور کیجئے، نماز تراویح کی 20 رکعتوں میں کل 40 سجدے ہیں، یعنی جو 20 رکعتیں تراویح پڑھے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اسے 60,000 نیکیاں ملیں گی، جنت میں 40 درخت لگیں گی۔ یہ ابھی صرف سجدوں کی نیکیاں ہیں۔ قیام رمضان اور نماز تراویح میں قرآن کریم سننے، اتنی دیر مسجد میں رہنے وغیرہ کا ثواب اس کے علاوہ ہے۔ جو ندان 8 رکعت تراویح پڑھ کر گھروں کو چلے جاتے ہیں، وہ گویا 36,000 نیکیوں اور 24 جنتی درختوں سے محروم رہتے ہیں، اور جو 12 رکعت پڑھ کر تھک جاتے ہیں، وہ 24,000 نیکیوں اور 16 جنتی درختوں سے محروم رہتے ہیں۔ اور یہ ابھی حدیث پاک میں بیان کی گئی تعداد کے مطابق ظاہری گنتی ہے۔ رحمت الہی کی وسعت پر نگاہ رکھی جائے تو پوری 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے والوں کی خوش نصیبی اور ادھوری تراویح پڑھ کر لوٹ جانے والوں کی محرومیوں کا اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور پورا ماہ رمضان پوری 20 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائیوں بہنوں، کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے۔ بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے۔